لاہور میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ سب سے پہلے اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھیں۔ اس لڑکے کا نام ذوالقرنین ہے اور ذوالقرنین کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے اس کے والد صاحب ہیں۔ اب ذوالقرنین کے عین ولیمے والے دن اس کے چھوٹے اور سگے بھائی محمد حسنین کو بڑے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ معصوم تو اپنے بھائی کے ولیمے کا کھانا کھا رہا تھا، لیکن عین اسی ٹائم اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس گھر میں خوشیوں کا سما تھا، ہر طرف شنائیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر کے اندر یہ گھر کی ساری خوشیاں ماتم میں کیسے بدل گئی۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عین اسی وقت جب یہ بچہ کھانا کھا رہا تھا اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس کو قتل کرنے والا شخص کون تھا؟ کیا اس کے کوئی رشتہ داروں میں سے تھا یا پھر کوئی اور؟ ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ لاہور میں جس فیملی کے ساتھ پیش آیا ہے، اس فیملی کے سربراہ کا نام ہے محمد طفیل، اور محمد طفیل کو اللہ پاک نے 3 بچے عطا کیے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں بیٹے ہی ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام ذوالقرنین، اور ذوالقرنین کی عمر جو ہے وہ اس ٹائم 25 سال ہے، اور اس کے بعد جو ذوالقرنین سے چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام حسنین، اور حسنین کی عمر جو ہے وہ 18 سال، اور اس سے سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر جو ہے وہ 15 سال ہے جس کا نام زین ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو محمد حسنین اور محمد زین ہے، یہ دونوں بچے جو ہے وہ گنگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ آپ تو یہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی یہ سن سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں درویش قسم کے یہ بندے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو محمد طفیل ہے، محمد طفیل صاحب کا تعلق جو ہے وہ ایک اہل حدیث فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، انتہائی کٹر قسم کے اہل حدیث ہیں یہ۔ ناظرین، میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو محمد طفیل ہے، ان کی ایک سسٹر ہوتی ہے، اور ان کی یہ سسٹر کافی سال پہلے بیوہ ہو جاتی ہے، اور ان کے 2 بچے تھے، جن میں بڑے بیٹے کا نام احتشام اور چھوٹے بیٹے کا نام شریار ہے۔ صاحب زہرے، جب بھی کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو اسے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی مرد کا سہارا ضرور لینا پڑتا ہے۔ اسی اسنا میں محمد طفیل آگے بڑھ کر اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور گھر کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، محمد طفیل کیا کرتا ہے کہ اپنی بہن کو خرچہ دیتا ہے، اپنے بھانجوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کے فیسز، گھر کا کرایہ، ہر طرح کے خرچے برداشت کرتا ہے۔ محمد طفیل جو اپنے بچوں کے لیے جو چیز پسند کرتا تھا وہی چیز اپنی بہن کے بچوں کے لیے بھی پسند کرتا تھا، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد طفیل جو تھا وہ اپنے بچوں اور بہن کے بچوں میں کوئی بھی فرق نہیں کرتا تھا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، جو محمد طفیل کی بہن ہوتی ہے وہ بھائی سے حسد کرنے لگ جاتی ہے۔ کیسے حسد کرتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ محمد طفیل نے جو ہے وہ اچھا گھر بنا لیا ہے، بچوں کو سیٹل کر لیا ہے، جس طرح وہ کماتا ہے اس طرح اس کے بچے نہیں کما پا رہے۔ صاحب ظاہر اس کی بہن کے بیٹوں کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اس نے تو خود بنا کر اپنے بیٹوں کو سارا کچھ دیا تھا، اس بات کے اوپر جو ہے وہ حسد کرنے لگ جاتی ہے اس کی بہن اس کے ساتھ۔ ایک دن محمد طفیل کی جو بیگم ہے اسے کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایسے شک پڑتا ہے جیسے میری نند جو ہے وہ ہمارے ساتھ حسد کرتی ہے۔ محمد طفیل کہتا ہے کہ تم اس بات کو درگزر کرو، تم اگنور کیا کرو، ایسی بات کے اوپر دلچسپی نہیں لیتے، یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں جو ہے وہ تم اگنور کرو۔ اب محمد طفیل اپنی بیگم کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ میری تو یہ سسٹر ہے، میں نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میں نے اس کے خوشی غم میں شریک ہونا ہے، تم اس باتوں کو اگنور کیا کرو، اسے آگے نہ بڑھنے دو۔ جب محمد طفیل جو ہے وہ اپنی بیگم کو سارا کچھ سمجھا دیتا ہے تو اس کے بعد محمد طفیل کی بیگم پھر سے کوئی بھی بات محمد طفیل کو نہیں کرتی، لیکن اس کی بہن جو ہے وہ اس کے ساتھ حسد جاری رکھتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد طفیل کے جو بچے تھے وہ انتہائی نفیس قسم کے اور اخلاقی بچے تھے، جبکہ اس کی بہن کے جو بچے تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے، وہ لڑتے جھگڑتے تھے اور شرارتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی یہ باتیں جو تھی وہ محمد طفیل کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنے بھانجوں کو بڑے پیار سے سمجھاتا رہتا تھا، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ ناظرین، اب کیا ہوتا ہے کہ محمد طفیل جو ہے وہ اپنے بڑے بیٹے ذوالقرنین کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دیتا ہے اور تمام رشتہ داروں کو بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کے فنکشن میں انوائٹ کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو شادی کا فنکشن ہے وہ ایک میرج ہال میں رکھا جاتا ہے۔ تمام کے تمام رشتہ دار اس شادی کے فنکشن میں بڑی خوشی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ محمد طفیل ایک اہل حدیث فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ شادی کے فنکشن کے اندر یہ اس کے بھانجے بھی شریک ہوتے ہیں، تو بھانجا جو احتشام تھا وہ اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ ماموں میری ایک بات سنیں۔ محمد طفیل آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جی بیٹے بتاؤ کیا بات ہے؟ تو احتشام کہتا ہے کہ ماموں شادی تو ایسے لگ رہی ہے جیسے موت والا گھر ہو، نہ کوئی بینڈ باجا اور نہ ہی ساؤنڈ سسٹم لگائے گئے یہاں پر۔ آگے سے محمد طفیل یہ جواب دیتا ہے، بیٹا تمہیں پتا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک اہل حدیث فیملی سے ہے، تم اس فیملی سے باہر تو نہیں ہو، ہمارے ہاں ایسے ہی شادیاں ہوتی ہیں بڑی سادگی کے ساتھ۔
یہ بات جو ہے وہ محمد طفیل کو بہت بری لگتی ہے اپنے بھانجے کی، کہ آگے سے وہ اسے ڈانٹتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے منہ کو سنبھال کر بات کرو، آج ہمارے گھر میں خوشی کا دن ہے لیکن تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ذرا شرم کرو۔ اپنے بھانجے کو ڈانٹتے ہوئے چلا جاتا ہے، لیکن احتشام اس بات کا غصہ جو ہے وہ اپنے اندر بیٹھا لیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شادی کے تمام رشتہ دار جو دور سے آئے ہوتے تھے وہ فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ جو قریبی رشتہ دار بچے ہوئے تھے انہوں نے ابھی کھانا تھا، تو محمد طفیل کیا کرتا ہے، جو بچا ہوا کھانا تھا وہ اسے پیک کراتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے۔ بچے ہوئے کھانے میں سے کچھ کھانا جو ہے وہ پیک کرا کے لڑکی والوں کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ محمد طفیل نے یہ طے پایا تھا کہ جو لڑکی کی رخصتی ہوگی وہ میرج ہال سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے گھر سے ہی ہم رخصتی کریں گے۔ لڑکی کو میرج ہال تو لایا گیا تھا لیکن اس کو رخصتی کے لیے دوبارہ اس کے گھر لے جانا تھا اور اس کے بعد وہاں سے رخصتی کر کے اپنے گھر لے آنا تھا محمد طفیل نے۔ یہ ساری باتیں جو تھی وہ پہلے سے طے ہو چکی تھی۔ لڑکی کی رخصتی کر کے جب محمد طفیل گھر واپس آ جاتا ہے، جو بچے ہوئے رشتہ دار تھے، بھی رشتہ دار کھانا کھانے سے رہ گئے تھے، صاف ظاہر ہے ان کو کھانا کھلانا تھا، تو محمد طفیل کیا کام کرتا ہے کہ ایک دسترخوان لگاتا ہے اور سب لوگ نیچے فرش پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ انت کے 11 بجے کا ٹائم تھا، تمام رشتہ دار دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو محمد حسنین بھی عین اسی وقت آتا ہے اور آ کر ایک پلیٹ کو اٹھاتا ہے اور جا کر خود کیا کرتا ہے کہ پلیٹ میں سالن ڈالتا ہے اور اس کو سالن کو ڈالنے کے بعد آگے جا کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں اسی دسترخوان پر احتشام بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اب ناظرین یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ محمد حسنین سے غلطی کے ساتھ جو ہے وہ سالن احتشام کے اوپر گر جاتا ہے اور احتشام کے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ بات جو ہے وہ احتشام کو انتہائی بری لگتی ہے اور احتشام کیا کرتا ہے، گالی گلوچ دینے لگ جاتا ہے کہ تم نے میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں۔ گالی گلوچ دینے کے بعد احتشام غصے سے بھاگتا ہے اور گھر کی حویلی سے باہر جا کے دیکھتا ہے تو ایک بڑی لکڑی پڑی ہوتی ہے اور اسے اٹھا کے آ جاتا ہے۔ اب محمد احتشام اس لکڑی کو اٹھا کے آتا ہے تو بڑے غصے سے بڑے زور سے جو ہے وہ محمد حسنین کو سر پر دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے محمد حسنین فوری طور پہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ احتشام نام کا لڑکا رکتا نہیں ہے بلکہ مسلسل سر کے اوپر جو ہے وہ ضربے لگاتا رہتا ہے۔ جب حسنین کی ماں یعنی کہ احتشام کی ممانی جب دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کو یہ چھوڑ نہیں رہا تو وہ اس کے اوپر بھی گرتی ہے۔ یہ 2-3 ڈنڈے جو ہے وہ ممانی کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ آواز جو ہے وہ شور بہر تک جاتا ہے تو سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو چھڑواتے ہیں اور اس کے بعد محمد طفیل کیا کرتا ہے 112 پر کال کرتا ہے۔ اس طور پہ ریسکیو کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے اور یہ اپنے محمد بیٹے حسنین کو، جو کہ گنگا بھی تھا بہرا بھی تھا، لے کر لاہور کے سول ہسپتال آ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ ہسپتال پہنچتا ہے تو ڈاکٹر جب اس کا معائنہ کرتے ہیں تو آگے سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب محمد طفیل کا تو یہ کہنا تھا کہ 2-3 ڈنڈے جو ہیں وہ اس نے سر میں مارے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا، خون بہ رہا ہے، خیر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ طفیل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹے کی زندگی کا یہ آخری دن بن جائے گا۔ اس کے بعد محمد طفیل کیا کرتا ہے، فوری طور پہ 15 پر کال کرتا ہے۔ اس کے بعد متعلقہ تھانے کی نفری جو ہے وہ ہسپتال میں پہنچتی ہے اور اس کے بعد ایک مقدمہ یعنی کہ ایک FIR درج کی جاتی ہے اور اس FIR کا مدعی کون بنتا ہے، محمد طفیل خود۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد طفیل کا کہنا ہے کہ میں احتشام کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسے سزا دلوا کے رہوں گا۔ میں نے ان کو بڑے پیار سے پالا تھا اپنے بیٹے سمجھ کے، لیکن ان لوگوں نے نمک حرامی کی ہے۔ ناظرین محمد طفیل کا کہنا تھا کہ جن کو کھلا پلا کے میں نے بڑا کیا اور انہوں نے آخرکار میرا ہی سر قلم کر دیا، انہوں نے میرے بیٹے کو ہی مار ڈالا۔ ناظرین محمد طفیل کا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرج ہال کے فنکشن کے اندر ہی مجھے یہ کہہ ڈالا تھا کہ تمہاری شادی ایسے لگ رہی ہے جیسے موت والا گھر ہو۔ اس نے شام نہیں ہونے دی اور میرے گھر کو موت کا سامان بنا دیا ہے۔ ناظرین جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کے بعد پولیس کیا کام کرتی ہے، فوری طور پہ ایک ریڈ کرتی ہے اور اس ریڈ میں جب جاتے ہیں اس کی بہن کے گھر یعنی کہ احتشام کے گھر، نہ تو احتشام ہوتا ہے، نہ ہی اس کا بھائی اور نہ اس کی ماں، کہ تینوں ماں بیٹے جو ہیں وہ گھر سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 1-2 دن گزرنے کے بعد پولیس جو ہے وہ ایک اور جگہ ریڈ کرتی ہے اور وہاں سے اس کی جو والدہ ہے احتشام کی اور اس کا بھائی جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کہ ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجرم احتشام ہے وہ ابھی تک بھی فرار ہے، وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آیا۔ پولیس اس کیس کے متعلق اپنی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے اور احتشام کو ڈھونڈ رہی ہے اور بڑی کوشش کر رہی ہے جیسے ہی احتشام ملتا ہے، اور اس کیس کے متعلق اگر کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ یہاں پر میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے نیکی کرنی ہے تو اپنے رشتہ داروں میں کرنے کی بجائے آپ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نیکی کر دیں۔ میں آپ کو نیکی کرنے سے روک نہیں رہا، نیکی جو آپ کرتے ہیں نا اپنے
رشتے داروں میں وہ آپ کے گلے ہی پڑ جاتی ہے. ہمیشہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نیکی کسی اور کے ساتھ کر دینی ہے, وہ آپ کے ساتھ حسد نہیں کرے گا. کہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے جو بھی آپ رشتے داروں میں یہ نیکی کرتے ہیں وہ آپ کے گلے ہی پڑے گی ہمیشہ. آپ کا جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ آپ کو اور خود کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ اسی وجہ سے وہ حسد پیدا کرتا ہے. کے نتیجے پھر اسی طرح سے نکلتے ہیں. باقی آپ لوگ اس کیس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا. اس کے ساتھ میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.